الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگوں، دوستو، دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک لمحات کے اندر باری تعالی میری زبان سے ایسے الفاظ جاری فرمائیں جو میرے لیے بھی نافع ہوں اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی۔ سامعین گرامی قدر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان مشاہیر اسلام کی زندگی پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، پیغمبر کی استقامت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ببانگ دہل یہ کہتے تھے کہ لوگوں، ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، میں دونوں کو چھوڑ سکتا ہوں، جس راستے پر اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے وہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہی استقامت صدیق میں تھی۔ جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہہ دیا تھا، حضرت حالات کو سامنے رکھا جائے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جملے کہے تھے، یا عمر انت غیار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، اور پھر یہ جملے کہے تھے کہ میں مدینہ میں خون کی ندیاں بہنا برداشت کر سکتا ہوں، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ پرندے اڑتے ہوئے آئیں، ہمارے گوشت نوچ جائیں، میں اس بات کو تو برداشت کر سکتا ہوں کہ عورتیں بیوہ ہو جائیں، میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں کہ بچے یتیم ہو جائیں، لیکن ابو بکر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ زندہ رہے اور نبی کے دین میں کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے۔ جو استقامت خدا نبوت کو عطا کرتے ہیں وہی استقامت صدیق کو عطا کرتے ہیں، اور اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صدیق وہ شخص ہے جو فطری طور پر مسلمان ہے، جس کی طبیعت میں اسلام، جس کی فطرت میں اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد بزرگوار سیدنا ابو قحافہ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق ابھی کم سن بچے تھے۔ ایک مرتبہ میں ان کو لے کر کعبۃ اللہ میں گیا اور یہ سوچ کر لے گیا کہ میں جا کر ان کو اپنے خدا اور بتوں کا تعارف کرواؤں گا۔ میں نے جا کر تعارف کرایا، یہ حبل، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ خدا فلاں فلاں کام آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، وہ پتھر لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، بیٹے اس پتھر کو باہر پھینک دو۔ صدیق اکبر بھی بچے تھے۔ بچوں کا ایک عجیب مزاج اور ان کی طبیعت ہوتی ہے، جس بات پر رک جائیں رک ہی جاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے اس پتھر کو باہر پھینکا نہیں۔ میں نے کہا اس کو جیب میں ڈال دو۔ صدیق اکبر نے پتھر کو جیب میں ڈالنا چاہا، جیب چھوٹی تھی، پتھر بڑا تھا۔ حضرت ابوبکر نے وہ پتھر ہاتھ میں لے کر اپنی پشت کے پیچھے چھپا کر کہا، ابا جان، تمہارے خدا جس کی تم پوجا کر رہے ہو میرے اس پتھر کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ صدیق اس وقت بھی فطرتاً مسلمان تھے۔ پھر اس سے اگلی بات دیکھیے، ابو قحافہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادت کرنا شروع کی، ابو بکر نے وہ پتھر زور سے ایک بت کو مارا،
اس بت کی ناک ٹوٹی، دور جا پڑی، پورے مکے میں کوہرام مچ گیا۔ لوگو، ابو قحافہ کے بیٹے نے ہمارے خدا کی ناک توڑ دی ہے۔ اب جس قوم کے خدا کی ناک ہی نہ رہے اس قوم کا کیا حال ہوگا۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، علی حیدر ضرور ہے، علی بہادر ضرور ہے، علی صفدر ضرور ہے، علی نڈر ضرور ہے، علی شیر ببر ضرور ہے، علی مصطفیٰ کا برادر ضرور ہے، علی فاطمۃ الزہرا کا شوہر ضرور ہے، علی حسنین کا پدر ضرور ہے۔ علماء نے اگرچہ اس میں اختلاف کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت کعبۃ اللہ کے بتوں کو توڑنے والا علی ابن عاص اموی جو نبی کے نواسے ہیں وہ تھے یا سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ اس اختلاف سے بھی ہٹ کر، اس تحقیق اور بحث سے بھی ہٹ کر میں کہتا ہوں، علی ابن ابی طالب نے اگر ان بتوں کو توڑا ہے تو حیدر نے اس وقت بتوں کو توڑا ہے جب مکہ فتح ہوا، صدیق نے اس وقت بتوں کو توڑا ہے جب دنیا میں ابھی تک اسلام ہی نہیں آیا تھا۔ توجہ کریں، میں ایک دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے سفر کیا، علماء نے لکھا ہے کہ یمن کے علاقہ میں تشریف لے گئے۔ نیک فطرت انسان کی طبیعت ہوتی ہے، جب کوئی اچھا نیک بزرگ عالم ملے لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، دعا کرانے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ حضرت صدیق کہتے ہیں کہ جب میں یمن میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام شیخ ازدیمنی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں اس کی زیارت کے لیے گیا۔ جب میں گیا تو وہ اتنا ضعیف اور نحیف تھے کہ اس کی پلکوں کے بال چہرے پر پڑے ہوئے تھے، انتہائی کمزور تھے۔ میں نے اس کے قریب جا کر اونچی آواز سے کہا، السلام علیکم۔ اس بزرگ نے وعلیکم السلام کہہ کر مجھے جواب دیا۔ مجھ سے پوچھنے لگے، ما اسمو کا، کیا نام ہے؟ میں نے کہا، اسمی عبداللہ۔ ما اسم ابی کا، میں نے کہا ابو قحافہ عثمان۔ من عین جئتا، میں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا من مکہ۔ من ای قبیل؟ بنو تمیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پورا تعارف ہونے کے بعد اس نے کہا میرے قریب ہو جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ذرا قریب ہوا تو اس نے اپنی بھووں کے بال اوپر کر کے دونوں آنکھیں کھول کر میرے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آسمان کی طرف اس نے دیکھ کر کہا، الحمدللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیرت میں رہ گیا۔ میں نے کہا، شیخ میں تجھے ملنے آیا ہوں، تو مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہہ رہا ہے، کیا راز ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بیٹے عام آدمی میں نہیں ہوں، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا حافظ ہوں، زبور میرے سینے میں ہے، آسمانی کتابوں کا خدا نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ میری اس وقت کم عمر نہیں، میں 390 سال کی عمر کا ہوں، 4 صدیاں مجھ پر بیتنے والی ہیں۔ میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے گا، اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی اماں کا نام آمنہ ہوگا۔ اس پیغمبر کے سر پر خدا نبوت کا تاج رکھیں گے۔ وہ پیغمبر پوری کائنات کا والی اور وارث بن کر آئے گا۔ پھر اس پیغمبر پر جو سب سے پہلا کلمہ پڑھے گا، جو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرے گا، اس شخص کی کنیت ابو بکر ہوگی، اس کے لقب صدیق اور عتیق ہوں گے، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام ابو قحافہ عثمان ابن عامر ہوگا، اس کی ماں کا نام ام الخیر ہوگا۔ اس بابا نے کہا کہ ابو بکر، جس وقت میں نے یہ آسمانی کتابوں میں پڑھا میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری اتنی عمر بڑھا دے کہ اس آخر الزماں پیغمبر کا دیدار کروں، اگر وہ نبی میرے حصے میں نہیں، کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے یار ابو بکر کا دیدار تو کر لوں۔ کہا، صدیق میں کتنا خوش نصیب ہوں، آج خدا نے میری دعا پوری کی ہے کہ تو میرے پاس آیا ہے۔ میں اس بڑھاپے کی حالت میں چل کر تجھ تک نہیں آ سکتا تھا، تجھ کو خدا میرے پاس لائے، میں آج تیرا دیدار کر رہا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئیں، اور مجھے کہتا تھا کہ ابو بکر تجھے مبارک ہو، آخر الزماں پیغمبر اب نبوت کا دعویٰ کریں گے، جب تو جائے اس پیغمبر پر کلمہ پڑھنا، اور صدیق اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دے کر کہہ دینا کہ آقا
یمن کا 390 سالہ بوڑھا شیخ کہتا تھا کہ محبوب میں تجھے تو نہیں دیکھ سکا، لیکن تیرے صدیق کو دیکھ کر میں تیری نبوت کا یقین کر چکا ہوں۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ تیرے صدیق کو دیکھ کر پیغمبر تیری نبوت کا یقین کیا ہے۔ آج کا بدبخت صدیق کو روزے میں اکٹھے دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتا۔ حضرت صدیق کہتے ہیں کہ اس بابا کی عجیب کیفیت تھی کہ آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے کہتا تھا کہ ابو بکر تیرا کیا حال ہوگا جب تو اپنے محبوب پیغمبر کو لے کر اکیلا چلے گا۔ صدیق اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جس وقت 6000 فٹ کی بلندی پر پہاڑی پر اس پیغمبر کو تو کندھے پر بٹھا کر لے جائے گا۔ صدیق اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو اور تیرے نبی غار میں ہوں گے۔ صدیق تیرا کیا حال ہوگا جب تو اس محبوب کے ساتھ تنہا ہوگا، اس پیغمبر کو اپنی گود میں ایسے لے کر بیٹھے گا جیسے رحل پر قرآن رکھا ہو۔ صدیق میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، جان دینی پڑے دے دینا، مال دینا پڑے دے دینا، وطن دینا پڑے تو دے دینا، اولاد قربان کرنی پڑے تو کر دینا، مگر اے ابو بکر اس محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، وہ بھی تیرے ساتھ وفا کرے گا، تو بھی اس کے ساتھ وفا کرنا۔ میرے دوستو، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کی 3 صفتیں سنیے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں کہ قرآن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ شان نزول ایک خاص واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس میں احکام خدا عمومی طور پر بیان فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صدیق کی 3 صفات کا تذکرہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَا، اللہ کہتے ہیں لوگو صدیق وہ ہے آتا جس نے سب کچھ پیغمبر کو دے دیا، آتا سب کچھ دے دیا، جان دینی پڑی تو دی، مال دینا پڑا تو دیا، وطن دینا پڑا تو دیا، اولاد قربان کرنی پڑی تو کر دی۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کائنات میں کسی کو خلیل بناتا تو میں صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ اگر میرے دل میں مخلوق میں سے کوئی بستا تو صرف ابو بکر بستا، کیونکہ میرے دل میں صرف اللہ کی ذات بستی ہے۔ میں نے اپنے دل میں اللہ کا ڈیرا لگایا ہے، اللہ کو جگہ دی ہے، خدا کی محبت میرے سینے میں ہے۔ اگر مخلوق میں سے کسی سے میرا ایسا تعلق ہوتا جیسا میرا اللہ کے ساتھ ہے تو یہ تعلق مخلوق میں صرف اسی ابو بکر کے ساتھ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے خلیل کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم سے کسی نے پوچھا تھا کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے میرا امتحان لیا، خلیل جان پیش کر میں نے آگ میں پیش کی، خلیل مال پیش کر میں نے مہمانوں پر خرچ کر دیا، خلیل وطن پیش کر میں نے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ اللہ نے کہا خلیل اپنی اولاد پیش کر میں نے اپنا بچے کو چھری کے نیچے دے دیا۔ جب ان تمام امتحانوں میں پاس ہوا تو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ ذرا مطابقت دیکھیے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہے اور پوری جماعت صحابہ میں ابو بکر مصطفیٰ کے خلیل ہیں۔ ایک خدا کا خلیل ہے اور ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ خدا نے اپنے یار کا امتحان لیا، مصطفیٰ نے اپنے یار کا امتحان لیا۔ خدا نے ابراہیم کو کہا اواہ حلیم، مصطفیٰ نے صدیق کو کہا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، یہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، خدا نے ابراہیم کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے ابو بکر کو صدیق کہا۔ اب آپ ذرا اس پر غور کریں، ایک خدا کا صدیق، ایک مصطفیٰ کا صدیق، ایک اللہ کا خلیل، ایک رسول اللہ کا خلیل، یہ 2 خلیل ہیں۔ خدا اپنے یار کا امتحان لیتا ہے، مصطفیٰ اپنے یار کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے کہا خلیل جان پیش کر، کہا نار میں حاضر ہے۔ رسول اللہ نے کہا صدیق جان پیش کر، کہا غار میں حاضر ہے۔ جہاں ابراہیم نے جان دی وہ نار ہے، جہاں صدیق نے جان دی اس کا نام غار ہے۔ نار کا تذکرہ بھی قرآن میں، غار کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ پھر آپ اگر اس پر غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جہاں ابراہیم خلیل گئے ہیں، اکیلے گئے،
اللہ کا میرے اور آپ کی طرح کوئی جسم نہیں کہ خدا ساتھ گئے ہوں۔ جہاں صدیق گئے ہیں محبوب کو ساتھ لے کر گئے ہیں، جہاں خلیل گئے ہیں باہر امتحان ہے، اندر یا نارکونی بردم و سلاما، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جہاں صدیق گئے باہر بھی امتحان ہے، اندر بھی آزمائش ہے، اندر کالا موذی سانپ موجود ہے۔ جہاں ابراہیم خلیل اللہ گئے، اس نار کا تذکرہ قرآن میں، مگر آگ کے اس چیخے کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ جہاں ابو بکر صدیق گئے تو غار کے ذرے بھی آج ابو بکر صدیق کی محبت کی گواہیاں پیش کرتے ہیں۔ جہاں ابراہیم خلیل گئے وہ نار تو ضرور ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں آیا، مگر ابراہیم نے اللہ کی ذات کے جلوے نہیں دیکھے۔ جہاں ابو بکر صدیق گئے پیغمبر کو 3 دن اور رات تک گود میں یوں لٹایا جیسے راحل پر قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تھا صدیق کا مقام، یہ تھا صدیق کی عظمت۔ پہلی قربانی صدیق کی کہ آقا ابو بکر نے سب کچھ قربان کر دیا، جان دینے کا وقت آیا تو جان لے کر غار میں گیا، پیغمبر کو کندھے پر اٹھا کر لے گیا۔ یہ ایک اور بات تھی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ سارے اکٹھے بیٹھے تھے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، فاروق نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، سیدنا عثمان نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، حضرت حیدر کرار نے بھی کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جبریل نے اتر کر کہا محبوب آپ کے ان یاروں کو 3 چیزیں پسند آئیں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس کی اتباع میں آگے محدثین نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو پسند کیا، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ نے 3 چیزوں کو پسند کیا۔ وہ ایک لمبی حدیث سلاسی کے نام سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یار غار کی مناسبت سے صرف صدیق اکبر پر بات کرتا ہوں۔ حضرت صدیق نے کہا مجھے پوری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلی پسند النظر الی وجہ رسول اللہ، کہا میری آنکھ ہو آقا تیرا دیدار کروں، مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر آئے، یوں دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر آئے کیسے تھے؟ کہا بڑی دیر سے بھوک نے ستایا تھا، پیغمبر کا چہرہ دیکھنے کے بعد بھوک اتر گئی۔ ایک دفعہ حضور کے چہرے عطر کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کو زور سے مسلا۔ کسی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں آنکھوں کو سزا دے رہا ہوں کہ پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ جھپکی کیوں ہے؟ اس لیے اس کو سزا دیتا ہوں کہ محبوب کو دیکھتے ہوئے تجھ میں طاقت کیسے پیدا ہوئی کہ تو جھپک رہی ہے۔ صدیق کی سب سے پہلی پسند کہ میری دید ہو، پیغمبر تیرا دیدار ہو، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اس پر توجہ کیجئے، اگر حضور کعبۃ اللہ میں تھے تو سارے صحابہ دیکھتے ہیں، حضور مسجد نبوی میں تھے تو سارے صحابہ دیکھتے ہیں، لیکن ابو بکر کی منشا تھی کہ اکیلا میں دیکھوں اور کوئی نہ دیکھے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اللہ نے بھی کہا اگر یار کو تنہا دیکھنا ہے تو یار کو لے کر غار میں تنہا چل۔ صدیق جب لے کر چلے، پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا تو سواری تلاش کر رہے تھے۔ ابو جہل کو انہوں نے بتایا کہ جس کو تم تلاش کرنا چاہتے ہو اوپر اس کے قدم ہی نہیں جاتے، چونکہ وہ حضور کے متلاشی تھے۔ کہا ابو بکر تو ابو بکر کے قدم جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے اس وقت ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اگر محمد تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کے قدموں پر چلو۔ اس نے کہا کہ جہاں ابو بکر ہیں وہیں محمد ہوں گے۔ پھر میں کہہ دوں کہ ابو جہل بہت بڑا کافر ہے، لیکن اس کو یقین تھا کہ نبی اور صدیق جدا نہیں ہو سکتے۔ آج کا بدبخت ابو جہل کا پیروکار نبی اور صدیق کو اکٹھا سویا دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتا۔ سامعین گرامی قدر، جناب صدیق اکبر کی دوسری چاہت یہ تھی کہ بیٹی صدیق کی ہو اور زوجہ محمد الرسول اللہ کی ہو۔ دوسری چاہت، دوسری پسند صدیق اکبر کی تھی، اور تیسری پسند جناب صدیق اکبر کی یہ تھی کہ مال صدیق کا ہو
اور خرچ کرنے والے ہاتھ، تقسیم کرنے والے ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہوں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر مکان کی دیواروں پر ہاتھ لگا رہے تھے۔ پوچھا گیا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا سوئی دھاگا تلاش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اٹھا کر محبوب کے قدموں میں جا کر رکھ دوں۔ چنانچہ صدیق اکبر نے وہ بھی اٹھا کر نبوت کے قدموں میں رکھ دیا، یہاں تک کہ جو جسم پر کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی اتار دیے، ٹاٹ اور بوریوں کا لباس پہن کر آئے۔ جب حضور کے سامنے آئے، اللہ کے پیغمبر نے یوں نہیں کہا کہ صدیق تیرا مال تھوڑا کیوں ہے، عمر تو زیادہ کیوں لے آیا ہے؟ عمر کے پاس مال بہت زیادہ تھا، صدیق کے پاس جو کچھ تھا نبوت کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق کتنا مال لائے اور کتنا چھوڑ آئے؟ کہا محبوب اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، جو کچھ تھا اٹھا کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت آسمانوں سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اتر کر آئے اور آ کر سلام کیا۔ حضور نے فرمایا جبریل تو نے یہ ٹاٹ اور بوریوں کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا محبوب مجھے نہ دیکھیں، ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں۔ حضور نے دیکھا تو 70,000 فرشتے اس لباس میں ملبوس تھے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا منظر ہے؟ کہا صدیق کی ادا خدا کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جب تک ابو بکر کے وجود پر یہ لباس رہے سارے فرشتے اسی لباس میں ملبوس ہو جائیں۔ علماء نے لکھا ہے صدیق نے وہ ٹاٹ اور بوریوں کا لباس جو پہنا ہوا تھا اس پر جبریل نے کہا کہ محبوب اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کو کہو کہ اپنے یار کو میرا سلام کہہ دیں۔ دیکھیں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو براہ راست ابو بکر ہی کو کہہ دیتے، لیکن راستہ بنایا رسول اللہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق سب کچھ آقا کی محبت میں دے رہا تھا، اس لیے کہا کہ اس محبوب کو کہو کہ محبوب تو اپنے یار صدیق کو میرا سلام کہے۔ علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ یا صدیقہ کو خدا کے سلام آئے، یا صدیق کو خدا کے سلام آئے، یا اس باپ کے حصے میں اللہ کے سلام آئے، یا اس بیٹی عائشہ صدیقہ کے حصے میں اللہ کے سلام آئے۔ اور پھر غور کریں جس وقت سلام پیش کیے گئے اللہ نے فرمایا محبوب اپنے یار ابو بکر سے کہیں کہ صدیق اب جس حال میں بیٹھے ہو اللہ کہتا ہے کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اس وقت حال یہ ہے کہ صدیق ٹاٹ اور بوریوں کا لباس پہنے ہوئے ہے، اور ایک ہے اللہ کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ تو خدا نے سب صحابہ کو کہا، اکیلا ابو بکر ہے جس سے خدا نے پوچھا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے؟ صدیق کہتے ہیں کہ جبریل کو کہہ دیں کہ رب کو میرا سلام کہہ کر یوں کہہ دیں کہ اے اللہ ابو بکر کہتا ہے کہ کم آزمایا ہے، اگر امتحان لینا ہے تو لے۔ ابو بکر پھر بھی حاضر ہے، اللہ کے یار کا بھی امتحان، نبی کے یار کا بھی امتحان، خلیل کا امتحان جان پیش کر، صدیق کا امتحان جان پیش کر، خلیل کا امتحان مال پیش کر، صدیق کا امتحان مال پیش کر، خلیل کا امتحان وطن پیش کر، وہ بابل چھوڑ کر مکے آیا، صدیق کا امتحان وطن پیش کر، یہ مکہ چھوڑ کر مدینے آیا۔ جب اللہ کہ خلیل آئے بیوی بچے ساتھ لے کر آئے، جب صدیق آئے تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر پیغمبر کو ساتھ لے کر آئے۔ خلیل جہاں پہنچے ہیں کعبہ تعمیر کیا، صدیق جہاں پہنچے ہیں مسجد نبوی تعمیر کی ہے۔ جہاں خلیل پہنچے ہیں اس زمین کی قیمت ادا نہیں کی گئی، جہاں صدیق پہنچے ہیں اس زمین کی قیمت ابو بکر نے ادا کی۔ جہاں کعبہ بنا ہے وہ بڑی عظمت کی جگہ ہے، وہ بڑی فضیلت اور تقدس کی جگہ ہے، لیکن مسلمانوں جو زمین مسجد کے لیے صدیق نے لے کر دی وہ پیغمبر نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ صدیق کے متعلق جنتی ہونے کا شک کرنے والوں کبھی اتنا سوچو کہ صدیق وہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے جنت خرید کر قیامت تک مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ خلیل اولاد پیش کر اس نے اسماعیل پیش کیا، صدیق اولاد پیش کر عائشہ نبی کے قدموں پہ پیش کر دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر جیسے مشاہیر اسلام
کی زندگیوں پر اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔